أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ تو ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا، بس ان میں بعض ایسے بھی تھے جن پر ہم نے تیز و تند ہوائیں بھیجی، اور ان میں بعض سخت آسمانی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور ان میں بعض کو زمین میں دھسا دیا گیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو ان پر ظلم کرنے والے نہ تھے مگر وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ یہ سورہ عنکبوت کی 40 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان قوموں کا تذکرہ کر رہے ہیں جس پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اور کس طریقے سے وہ قومیں ہلاک ہوئی اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس میں پچھلے 2 قوموں کا تذکرہ آ چکا تھا، اب آج جو بات ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ کہا، ان میں بعض کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ اس سے مراد قارون ہے۔ قارون کا تذکرہ سورہ قصص میں تفصیل کے ساتھ آیا تھا، اور یہ بات بالکل واضح ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نوازا تھا اور بے شمار خزانے اس کو عطا فرمائے تھے۔ اتنے بڑے خزانے کہ اس کی کنجیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت، طاقتور جماعت بھی تھک جاتی تھی۔ اتنے بڑے خزانے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائے تھے، لیکن اس نے ان کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو حقوق واجبہ عائد کیے تھے اس کو اس نے ادا کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا، اور یہ کہنے لگا کہ یہ سب میری ذاتی کمال کی وجہ سے ہے، میرے علم کی وجہ سے ہے، یہ دیا گیا ہے، اور اس میں کسی کا فضل نہیں ہے، اور میں اس کا مستحق تھا، اور چونکہ میں انہیں معزز اور مکرم ہوں اللہ کے نزدیک اس لیے دیا گیا۔ اس قسم کی فضول باتیں کرتا رہا وہ۔ اس کے بعد اس کو، اس کے محلات کو اور اس کے خزانوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا، اور پھر آخر میں وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا کہا، ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا۔ اس سے مراد قوم فرعون ہے، فرعون اور اس کے ساتھی جو مصر پر حکومت کرتے تھے، حکمران تھے، اور انہوں نے حد سے تجاوز کی اور یہ کہنے لگے کہ ہم ہی خدا ہیں، ہم ہی معبود ہیں، اور الوہیت کا دعویٰ اس نے کر دیا تھا، اور پھر قوم بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا کر رکھا اور ان سے کام لیتا رہا، ان کو آزاد کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ ان تمام لوگوں کے حالات سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے ان پر ظلم کرنے والے، یعنی اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ظلم کرے، بلکہ انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ کیسے نبیوں کی تکذیب کرتا ہے، معاصی اور گناہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، نافرمانی کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اور اللہ کی آیتوں سے انکار کرتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ خود اپنے آپ ہی اوپر جو ہے ظلم کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے، ان کی مثال ایک مکڑی سی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بنائے رکھتی ہے، اور تمام گھروں سے مکڑی کا گھر نہایت ہی کمزور ہوتا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ اس حقیقت کو جان لیتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی ہے کہ جو لوگ انہیں اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بناتے ہیں اور معبود بناتے ہیں، ان کی مثال ایک مکڑی جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مکڑی کی مثال۔ اور مکڑی کیا کرتی ہے؟ مکڑی بھی اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ کیسا گھر؟ مکڑی کے گھر کو جالا کہتے ہیں، مکڑی کا جالا۔ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ وہ سارے گھر پر قبضہ کر لی ہے، یعنی دیکھتے دیکھتے وہ اپنا جالا تان دیتی ہے، اور پھر ایک ہاتھ پھرائیے پورے کا پورا جالا ختم۔ یعنی اتنا کمزور ترین گھر اگر دنیا میں کسی کا ہو سکتا ہے تو مکڑی کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مثال سے ان مشرکین کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں تم جن کو یعنی معبود مقرر کر کے رکھے ہو،
اور حاجت روا اور مشکل کشا ان کو سمجھتے ہو، وہ قادر مطلق کے مقابلے میں، وہ مختار کل کے مقابلے میں جن کی عبادت جو لوگ کیا کرتے ہیں، اس دنیا میں پرستش کرتے ہیں، ان کی مثال بالکل ایسی ہی مکڑی کے جالے جیسی، انتہائی بودا، کمزور اور ناپائیدار، اس میں ذری بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنا بچاؤ کر سکیں، اتنا کمزور۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں، اور یہ جو ہے بالکل ایسا ہی ہے جیسا مکڑی کا جالا، جو لوگ ان پر بھروسہ کرتے ہیں وہ بالکل ناپائیدار ہے، وہ کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتی، کسی کو کوئی فیض نہیں پہنچا سکتی، اور جو ہے ان کو جو اپنا حاجت روا اور کارساز بناتی ہیں، ان کی مثال ایسی ہے، ان کے اوپر غیر اللہ کے اوپر جو سہارا کرتے ہیں وہ جو ہے اکثر ناپائیدار ہیں۔ اگر وہ مضبوط ہوتے اور طاقتور ہوتے، نفع بخش ہوتے، تو پھر پچھلی قوموں پر اللہ کا جو عذاب آیا تھا وہ ان کے عذاب کو ٹال دیتے تھے۔ ایسا کیوں نہیں کیا انہوں نے، جبکہ اللہ کا عذاب آیا اور قومیں ہلاک ہوئیں، جبکہ اس سے پہلے کی آیتوں میں بھی اس بات کا تذکرہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ہلاک کر دیا، لیکن ان کے وہ معبودان باطلہ جن کو وہ پوجا کرتے تھے وہ اتنے کمزور تھے کہ ان کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکے۔ اور جو ہے کئی ایک صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ خود جو ہے مخلوق ہیں، وہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں، خالق تو ایک ہی ہے، اور جن کو پکارا جاتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ سورہ نحل پارہ 14 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن کو جو ہے پکارتے ہیں وہ خود مخلوق ہے، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، خالق تو ایک ہی ہے، خالق پیدا کرنے والا ہے، اور یہ سب مخلوق ہے، پیدا کیے گئے ہیں، یہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں، یہ تو مردہ ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے ان کی کمزوری کا اللہ تعالیٰ نے اس میں اظہار کیا ہے۔ جن کی عبادت کی جاتی ہے دنیا میں، وہ چاہے کوئی کیوں نہ ہو، کس حیثیت کے حامل ہو، وہ اللہ کے نظر میں جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات نہیں دیے ہیں۔ ان کی مثال انتہائی کمزور ترین مکڑی کے جالے سے اللہ تعالیٰ نے دے کر یہ بات واضح کر دی کہ دیکھو اتنے ضعیف اور اتنے کمزور اور اتنے بودے جو ہے جو بھی ہیں، ان کے پاس تم جا کر اللہ کے سوا مانگ رہے ہو، جو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور سارے اختیارات کا مالک ہے، اس کو چھوڑ کر تم ان کے پاس جا رہے ہو، تو کیسی جگہوں پر تم جا رہے ہو؟ کاش کہ تم جان لیتے، لو کانوا یعلمون، اس حقیقت کو سمجھ لیتے، خواب غفلت سے جو ہے تم یعنی بیدار ہو جاتے، تو تمہیں یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ سکتی تھی۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا جس چیز کی وہ پرستش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب جانتے ہیں، اور اللہ ہی نہایت زبردست بے پایہ طاقت و قدرت کے مالک ہیں۔ بھلا ایک ایسا زبردست حکیم اور غیر حکیم جو عاجز ہے اپنا اختیار کیسا دے سکتا ہے ان کو؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور اس بات کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو دین کا علم اور دینی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مثالوں کے ذریعے سے ہم سمجھاتے ہیں، بار بار دلائل دے رہے ہیں، قدرت کی نشانیاں دکھا رہے ہیں۔ یہ جو ہے وہی لوگ سمجھیں گے جو واقعی میں عقل رکھنے والے لوگ ہیں، جو لوگ جو ہے سمجھ رکھتے ہیں۔ کون سے لوگ ہیں؟ یہ علم کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو عالم ہے وہ یہ سمجھیں گے۔ عالم کون ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر پارہ 22 میں، یعنی بے شک عالم تو وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کی ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عالم تو وہ ہے جو قرآن میں غور و فکر کرے، تدبر اور تفکر کرے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور جن سے وہ ناراض ہوتے ہیں ان تمام کاموں سے رک جائے، اور اپنی زندگیوں کو قرآن کا عملی نمونہ بنا دے، یعنی قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کرے، وہی عالم ہے اللہ کے نزدیک۔ اس کے علاوہ کچھ قرآن اور حدیث کے الفاظ کو سمجھ لینا اور جو ہے کچھ اور دوسری باتیں سیکھ لینا، یہ عالم نہیں ہو سکتا۔ یہ تو روایتی باتیں ہیں۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اور واقعی میں قرآن میں غور و فکر کرنے والا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا ہے، وہی علم والا ہے اللہ کے نزدیک، اور انہی کے لیے مثالیں ہیں، اور وہی لوگ جو ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو مناسب انداز میں پیدا فرمایا ہے، بے شک ان آیتوں میں اہل ایمان کے لیے اور اللہ ہی کے الہ واحد معبود و مستعان ہونے اور مالک و مختار اور حاجت روا اور کارساز ہونے کی زبردست دلائل ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو احکامات دیے ہیں۔ ایک یہ
کہ اس کتاب کو پڑھیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور دوسرے نماز کو قائم کیجیے۔ دو حکم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کی تعلیم کے لیے دیے ہیں۔ سب سے پہلے کتاب کو پڑھنے کا حکم، یعنی اس قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم۔ قرآن کی تلاوت کرنے کے کئی ایک مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو برکت کی نیت سے اور ثواب کی نیت سے تلاوت کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں غور و فکر اور تدبر و تفکر کرنے کی نیت سے تلاوت کی جائے، اور اس کو تعلیم و تدریس کی نیت سے جو ہے پڑھا جائے، تلاوت کیا جائے، اور دوسرے بہت سے مقاصد ہیں اس کو سیکھنے اور سکھانے کے اور پڑھنے کے۔ لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کو ہدایت کی غرض سے پڑھا جائے، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور جب تک کہ اس میں غور و فکر نہیں کریں گے، سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت کے پانے کے لیے اس کتاب کو معنی اور مطلب کو سمجھ کر، اور جو ہے بالکل خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خالی ذہن ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اگر سمجھیں گے تو یقیناً ان کو ہدایت مل جائے گی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پارے میں سورہ بقرہ میں اور سب سے پہلی آیت میں یہ فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کتاب کے بارے میں دو صفات اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی اس کے جو مضامین ہیں وہ شک و شبے سے خالی ہے، وہ تمام کے تمام حق ہے اور سچ ہے۔ جو کچھ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے، یعنی پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات جو بیان کیے گئے ہیں، اور آگے آنے والے حالات، پیشین گوئیاں جو بیان کی گئی ہیں، جنت اور دوزخ کے احوال جو بیان کیے گئے ہیں، اور ذکر و نصیحت جو بیان کی گئی ہے، جو احکامات اس میں آئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، الوہیت کے بارے میں، اور قدرت اور طاقت کے بارے میں، اور اختیارات کے بارے میں، اور جو کچھ بھی اس میں آیا ہے وہ سب کا سب سچ ہے اور حق ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری صفت اس کی یہ بتائی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یعنی اصل میں تو یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے آئی ہے، یعنی قیامت تک پیدا ہونے والے جو بھی لوگ ہوں گے، انسان ہوں گے، ان کے لیے کتاب ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو متقی ہیں۔ متقی کون ہیں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اور اس کے طریقے کو اچھا سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو محرمات رکھ دیے ہیں، جن چیزوں سے ان کو منع کیا ہے، وہ تمام کاموں سے وہ رک جاتے ہیں اپنی زندگیوں میں اللہ سے ڈر کر۔ تو پھر ایسے ہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کتاب سے ہدایت دیں گے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء پارہ 17 میں، یعنی اس کتاب کو جو ہم نے نازل کیا ہے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، انسانوں سے خطاب ہے، سارے کے سارے انسانوں سے، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تم اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ تو اس میں جو مضامین آئے ہیں وہ سب کے سب ہماری بھلائی کے لیے اور بہتری کے لیے ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ کیا ہم اس کتاب کو صرف کتاب برکت اور جو ہے ثواب کی کتاب بنا کر رکھ دینا چاہ رہے ہیں، یا کہ کچھ خاص موقعوں پر اس کو پڑھ لیا، بس کوئی خوشی کا موقع آیا تو پڑھ لیا، کوئی غم کا موقع آیا تو پڑھ لیا، کبھی کسی کوئی گھر بنایا تو اس میں برکت کی نیت سے پڑھ لیا، کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے اس کی تلاوت کر لی، اور کہیں پر کسی ایسے موقع سے جو ہے اس کو پڑھ لیا؟ کیا ہم اس کتاب کو ایسا ہی رکھنا چاہ رہے ہیں؟ جبکہ یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب زندگی ہے، اور جو ہے مختلف فائدے کمانے کے خاطر اس کو پڑھ لینا، یہ بھی جو لوگ کیا کرتے ہیں وقتی فائدے ہیں، یا اس کو آمدنی کا ذریعہ بنا لیا، کچھ درس و تدریس کا جو ہے کام شروع کر دیا اس کے ذریعے سے۔ یہ بہت سے مقاصد ہیں اس کے، لیکن اس کا سب سے اعلیٰ اور انتہائی بہترین مقصد یہ ہے کہ اس کو ہدایت کی غرض سے پڑھنا، اور ہدایت کی غرض سے جو پڑھے گا، جو خلوص نیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرے گا، تو یقیناً اس کو ہدایت ملے گی۔ اور وہ صرف جو ہے یعنی ہدایت کی غرض سے پڑھے گا تو اس کو ہدایت ملے گی، وہ اس پر عمل کرنے کی نیت رکھے گا، اور پھر لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جائے گا۔ تو یہ سب سے بہترین اور اعلیٰ مقصد ہے اس کتاب کے بھیجنے کا، اور ایسے لوگ ہی جو ہے دانش مند اور عقل مند ترین لوگ ہیں جو اس کتاب کو سمجھتے ہیں، اور اس کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چاہے دنیا ان کو کچھ بھی کہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ معزز ترین لوگ ہیں، وہ بڑے ہی یعنی اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ آپ چاہے 1000 کتابیں پڑھ لیں دنیا کی، لیکن آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ کتاب ہدایت ایک ہی ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد جو دیگر آسمانی کتابیں تھیں وہ ساری کی ساری منسوخ کر دی گئی، کیونکہ اس میں تحریفات ہو چکی تھی۔ اب ایک ہی کتاب ہے جو قابل عمل ہے، یہی کتاب یعنی قرآن حکیم، اور اسی کے ذریعے سے جو ہے آپ کو ہدایت مل سکتی ہے۔ ہدایت کا واحد سرچشمہ، اس کو اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر ہدایت نہیں مل سکتی، اور اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اور اہل علم کے ساتھ بیٹھ کر ان سے عقیدت کا اظہار کر کے، ان سے محبت کر کے، ان کی محفلوں میں جا کر ان کی صحبت اختیار کر کے اس کی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ اکیلے تنہا یہ نہیں پڑھا جا سکتا، اس لیے کہ دنیا کے بھی جو ہے جو کمزور ترین علم ہے، جو صرف روزی روٹی کمانے کے لیے آپ سیکھتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو کہیں پر جانا ہوتا ہے، ایڈمیشن لینا ہوتا ہے، یونیورسٹی میں جاتے ہیں آپ، جبکہ اس کی ساری کتابیں دنیا میں موجود ہوتی ہیں اس فن پر اور اس موضوع پر، اور آپ وہ لینگویج بھی جانتے ہیں، اس کے باوجود آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نے یہ انجینئرنگ کی کتاب پڑھ کے میں انجینئر بن گیا ہوں، میں میڈیسن کی کتاب پڑھ کے جو میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ کو سند نہ ملے۔ تو کیا قرآن اور حدیث کا علم اتنا سستا ہے، اتنا کمزور ہے کہ جو چاہے اس پر رائے زنی کر لے اور جو چاہے اس پر جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کر لے؟ ایسا بہت سے لوگ آج کر رہے ہیں دنیا میں بیٹھ کر، یعنی اس پہ غور و فکر کیے بغیر، اس پہ محنت کیے بغیر اس کے بارے میں جو ہے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، حماقت کی بات ہے، اور یہ جرت ہے۔ ایسا کرنے سے جو ہے رک جانا چاہیے، سب سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا، اور جو طریقہ ہے اس کا علم حاصل کرنے کا ویسے ہی طریقے سے حاصل کرنا۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ کفر تک پہنچ جائے گا اگر اس پر جو ہے رائے زنی کریں گے، جیسا کہ آج لوگ مختلف یعنی سوشل میڈیا آ گیا ہے اور دوسری چیزیں ہیں، اس پر بڑی آسانی کے ساتھ اس کو جو ہے بھیجا دیتے ہیں اور بیٹھ کر نازک مسائل پر گفتگو کرنے لگتے ہیں، جبکہ آپ کو اس کا کچھ بھی علم نہیں ہوتا ہے۔ دین کے بارے میں کبھی بھی ایسی گفتگو نہیں کرنا، اور اس کے بارے میں بڑا اللہ سے ڈرنا کہ جب تک کہ علم نہ ہو اس کے بارے میں ذری بھی گفتگو نہیں کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔